السلام علیکم ریسپیکٹڈ ویورز اینڈ لسنرز آف دی فزکس ٹاک وتھ فن۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں اس چینل سے آپ کو مختلف قسم کے ٹیسٹس اور انٹرویوز شیئر کرتا رہوں گا، اور جس طرح میرا ایکسپیرینس ہوا ہے اور جو بھی سامنے آتی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک انٹرویو شیئر کی تھی جو کیریئر جابس 1737.com.ft کی انٹرویو تھی، جو ایٹامک انرجی کی ایک ڈپارٹمنٹ ہے، جو ایٹامک انرجی سے الگ ہے لیکن یہ ایٹامک انرجی سے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ ہے، NDC نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس، جو اس کی جابس آتی ہیں۔ اس میں نے آپ کے ساتھ اسسٹنٹ مینیجر فزکس AM فزکس کی انٹرویو شیئر کی تھی، جو ہمارا ٹیسٹ ہوا تھا 2021 کو اسسٹنٹ مینیجر فزکس کے لیے۔ تو اس میں ہماری جو انٹرویو ہوئی تھی اس میں بہت سے لوگوں نے اپلائی کیا تھا، بہت سے لوگوں نے ٹیسٹ دیا تھا، لیکن جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اس میں انہوں نے ہم میں سے جو جن کینڈیڈیٹس نے ٹیسٹ دیا تھا انہوں نے صرف 27 کینڈیڈیٹس کو شارٹ لسٹ کیا تھا۔ 27 شارٹ لسٹ کینڈیڈیٹس کی انٹرویو میں 27 میں سے 4 to 5 یہ فیمیل کینڈیڈیٹس تھی اور باقی میل کینڈیڈیٹس تھی۔ اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ کس میں فیمیل شارٹ لسٹ نہیں ہوتی ہے، صرف میل شارٹ لسٹ ہوتی ہے، صرف فیمیل شارٹ لسٹ ہوتی ہے، تو یہ کنفیوژن آپ کو دور ہو سکے۔ انٹرویو میں میں نے پہلے ویڈیو میں ایکسپلین کی ہے کہ انٹرویو میں کیا کیا ہوتا ہے۔ انٹرویو میں بس اٹینڈنس لگتی ہے، اٹینڈنس لگنے سے پہلے آپ کو کہ یہ چیکنگ کرتے ہیں، سیکورٹی چیکنگ۔ پھر سیکورٹی چیکنگ میں آپ کو سیکورٹی چیکنگ کے بعد جب آپ کو ایک جگہ پہ وہ بٹھا لیتے ہیں تو آپ کو وہ آپ کے ڈاکومنٹس کی ایک سیٹ آف سے مانگتے ہیں، فوٹو کاپیز اٹیسٹڈ، اور اس کے ساتھ آپ کو بایو ڈیٹا فارم دیا جاتا ہے، جو بایو ڈیٹا فارم آپ فل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ سے ایک سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی لیتے ہیں، جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ بعض لوگ بولتے ہیں اور بعض اس کو پرسنالٹی ٹیسٹ کہتے ہیں، جس میں عام قسم کی کویشچن ہوتے ہیں اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہوتی، آپ کسی فرینڈ کے ساتھ وہ ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی ٹریڈیشنل ٹیسٹ کی طرح پابندی نہیں ہوتی۔ جب آپ کا وہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے اکثر وہ بھی چلتا رہتا ہے اور آپ کو نمبر وائز ادھر بلا بھی لیتے ہیں، اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ سب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو نمبر وائز پھر بلا لیتے ہیں۔ میرے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 دفعہ میرا انٹرویو ہوئی ہے۔ پہلے انہوں نے جب ہمیں ہمارا جو انٹرویو تھا تو 2014 میں، تو اس میں ہم سے پہلے انہوں نے ٹیسٹ لیا اور اس کے بعد نمبر وائز وہ کال کر رہے تھے، اور اس کے بعد یہ ابھی جو ہوئی تھی وہ 2021 والی کی، تو اس میں انہوں نے ہمیں ٹیسٹ وہی بھی دیا تھا اور وہ ہمیں کال بھی کر رہے تھے، ادھر انٹرویو کے بلا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بات یہ ہے کہ انٹرویو پینل میں یہ اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں، تو ایٹامک انرجی کے انٹرویو میں 7 to 8 انٹرویورس ہوتے ہیں، اور وہ موسٹلی ایٹامک انرجی کی اپنی ہی سائنٹسٹ یا انجینئرز یا مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہوتے ہیں۔ انٹرویو میں کس طرح کے کویشچنس پوچھے جاتے ہیں تو اس کا کوئی خاص رینج معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ انٹرویو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن میرا جو ایکسپیرینس ہے تو ایٹامک انرجی کے انٹرویو ادر ڈپارٹمنٹس کی کمپیریٹیولی ادر ڈپارٹمنٹس کی بہت زبردست ہوتی ہے اور آسان ہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ سے اسپیسیفک فیلڈ میں پوچھتے ہیں، اور اسپیسیفک فیلڈ یہ کہ کوانٹم میکینکس میں پوچھتے ہیں، مٹیریل سائنس میں پوچھتے ہیں آپ لوگوں سے، یا اس کے ساتھ ساتھ آپ سے پوچھتے ہیں وہ نیوکلیر فزکس میں، اور جنرل قسم کے ڈسکشن کوئی اتنی خاص نہیں ہوتی لیکن اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اور خاص کر آپ کی وہ جو ریسرچ ہوتی ہے MPhil ریسرچ، تو MPhil ریسرچ میں بھی آپ سے پوچھ لیتے ہیں اور بہت زیادہ پوچھتے تھے، اکثر اس میں اس کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ سے بہت ڈیپ کویشچنس پوچھتے ہیں۔ میں نے پہلے جو انٹرویو شیئر کی تھی، تو ابھی میں دوسرا ہمارے فائنل میں جو دوسری بندی کی انٹرویو ہوئی تھی ہمارے ساتھ، 2 لوگ انہوں نے ریکمینڈ کی تھی 2021 میں، تو ایک بندی کی میں نے کینڈیڈیٹ کی آپ کے ساتھ پہلے انٹرویو شیئر کی ہے، اور ابھی دوسری کے انٹرویو رہتے ہیں تو ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، لیکن پہلے کے ساتھ میں نے یہ ایکسپلینیشن کی اور ابھی اس کے ساتھ بھی کی، تو یہ اس لیے کہ اس جو انٹرویو میں شیئر کر رہا ہوں تو اس میں وہ نہیں ہے، ایکسپلینیشن نہیں ہے، تو جسٹ ان کی کویشچنز ہیں، تو اس لیے آپ کی کنفیوژن دور کرنے کے لیے میں نے یہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ اور اس کے بعد میں اس انٹرویو آپ سنیں گے، تو آپ انٹرویو ملاحظہ کیجیے اور بیسٹ آف لک۔
میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا اس کے ساتھ ساتھ. تھینکس. السلام علیکم دوستو، جس طرح سے آپ نے بات کی تھی کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایکسپیرینس شیئر کر دیا جائے، پہلے بھی گروپ کے سٹارٹ میں وہ ایکسپیرینس میں نے شیئر کیا تھا. مزید قائد اعظم یونیورسٹی سے میں نے ایم ایس سی اور ایم فل کیے ہیں، اور ایم فل میں نے ریسنٹلی 2020 میں، مطلب 1 سال ہو گیا تو کمپلیٹ کیا تھا. اور کنڈینس میٹر تھیوری جو ہے وہ میری فیلڈ تھی. ڈاکٹر کاشف صبی کے ساتھ میں نے اپنا ایم فل جو ہے وہ کمپلیٹ کیا تھا. اور اس جو میری ایم فل کی ریسرچ تھی، اس میں سے میرا ایک ریسرچ پیپر جو ہے وہ جرنل آف اپلائیڈ فزکس میں پبلش بھی ہوا ہے. اور میرے جو میجر کورسز تھے ایم ایس سی یا ایم فل میں آپ کہہ لیں، وہ تھے کنڈینس میٹر تھیوری کے 2 کورسز تھے، کوانٹم انفارمیشن تھیوری کے 2 کورسز تھے، کوانٹم آپٹکس کا کورس تھا، میٹیریل اور میگنیٹزم. یہ میرے کیونکہ فیلڈ ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری فیلڈ جو ہے وہ نینو لیول پہ جو آپ کے پاس پارٹیکلز ہوتے ہیں یا آپ کے پاس جو میٹیریلز ہیں، ان سے ریلیٹڈ میری فیلڈ بنتی ہے، کوانٹم آپٹکس ٹائپ اور کنڈینس میٹر تھیوری. تو یہ میری فیلڈ بنتی ہے. جب میں وہاں پہ انٹرویو ہال میں گیا تھا، ان کے سامنے جا کے جب میں بیٹھا تھا، تو میں نے اپنا انٹروڈکشن کروایا انگلش میں نے اپنا ایک زبردست انٹروڈکشن کروایا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی ریسرچ جو ہے اس پہ ڈیٹیل میں بات کی. اپنے انٹروڈکشن میں اپنی ریسرچ کو میں نے ہائی لائٹ کیا، جو میرا پیپر پبلش ہوا ہے اس کو. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک ریسرچ جو ہے، مجھے جب میرا ایم فل کمپلیٹ ہوا تو مجھے موناش یونیورسٹی آسٹریلیا کے ایک ایکسپیریمنٹل گروپ کے ساتھ ریسرچ کرنے کی بھی مجھے اپرچونٹی ملی کولیبریشن میں. تو ان کے کچھ ایکسپیریمنٹل ریزلٹس تھے، ٹھیک ہے، جس میں وہ فوٹو ڈیٹیکٹرز، جو ایکس رے ڈیٹیکٹرز یا گاما رے ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں، ان میں پہ وہ کام کر رہے تھے. تو ان کے ایکسپیریمنٹل ریزلٹس تھے، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر پاسبل ہو تو آپ اس کی جو ہے تھیوریٹیکلی انہی ریزلٹس کو جو ہے آپ ایکسپلین کریں یا ان ریزلٹس کو ڈرائیو کریں تھیوریٹیکلی. تو وہ ریزلٹس جو ہیں وہ میں نے کچھ ٹائم لگایا تھا، اور وہ ریزلٹس جو ہیں وہ تھیوریٹیکلی میں نے پروو کر لیے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ میچ کرتے ہوئے میرے ریزلٹس آئے تھے. تو وہ ریزلٹس میں نے ان کو سینڈ کیے، اور ان کے ساتھ میرا کولیبریشن جو ہے وہ چلتی رہی. اور وہ دو پیپر جو ہیں وہ انہوں نے سبمٹ کروائے ہوئے ہیں، اور وہ پیپر بھی پبلش ہونے والے ہیں. تو ان پیپرز کے حوالے سے بھی میں نے بات کی، اپنی اس ریسرچ ایکسپیرینس کے حوالے سے بھی میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بھرپور بات کی. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا جو یہ ریسرچ آرٹیکل پبلش ہوا ہے، اس کی سگنیفیکینس کیا ہے، فزیکلی اس کی سگنیفیکینس کیا ہے. انہوں نے ایڈمائر کیا کہ آپ کی ریسرچ جو ہے وہ بڑی چارمنگ ہے، لیکن اس کی فزیکل سگنیفیکینس کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. تو پھر اس لحاظ سے میں نے اپنی ریسرچ جو میری ہوئی تھی گرافین میں سوڈو اسپن پولرائزیشن کو مینیپولیٹ کر کے آپ کس طرح سے نینو وائرز میں کرنٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، تو اس حوالے سے پھر میں نے بات کی ان کے ساتھ کہ ہم ان سے 2 ڈائمینشنل ٹرانزسٹرز بنا سکتے ہیں، لاجیکل ڈیوائسز بنا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے کمپیوٹیشن جو ہے وہ کافی زیادہ فاسٹ ہو جائے گی، اور کمپیوٹیشن میں کافی زیادہ اس سے جو ہیں فائدے ہمیں حاصل ہوں گے. پھر انہوں نے میرے سے پوچھا کہ کمپیوٹیشن کے لحاظ سے آج کل جو ان فیلڈ ہے وہ کیا چل رہی ہے. تو پھر میں نے انہیں کوانٹم کمپیوٹرز کے حوالے سے میں نے بات کی. تو کوانٹم کمپیوٹرز کے حوالے سے انہوں نے میرے ساتھ کچھ کویسچنز کیے کہ کوانٹم کمپیوٹرز کا فنڈامنٹل پرنسپل کیا ہوگا، کوانٹم بٹ کے بارے میں انہوں نے مجھ سے پوچھا، انٹینگلمنٹ کے بارے میں پوچھا. اور پھر انہوں نے میرے سے پوچھا کہ وہ کون سی کمپنی ہے یا کہاں پہ یہ ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں جو کوانٹم کمپیوٹنگ میں کافی کام کر رہی ہے. تو میں نے آئی بی ایم کے حوالے سے بات چیت کی. اس کے بعد انہوں نے میرے سے کوئی لیزر کا کویسچن پوچھا کہ ڈائی لیزر کیا ہوتی ہے. تو میں نے انہیں بتایا کہ لیزر جو ہے میں نے اپنے کورس میں اس کو اسپیشل کورس کے طور پہ تو نہیں پڑھا، لیکن کچھ کورسز میں ہم نے اسے ٹچ کیا تھا، تو مجھے لیزر کے بارے میں ڈیٹیل میں چیزیں نہیں پتہ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ لیزر کی فنڈامنٹلز بتائیں. تو میں نے لیزر کی فنڈامنٹلز وغیرہ انہیں بتائیں. اور اس کے بعد اسی طرح کچھ اور کویسچنز ہوئے، اب میرے ذہن میں نہیں آ رہے. مطلب یہ 2 مین ٹاپکس تھے، کوانٹم کمپیوٹنگ کے حوالے سے بات ہوئی اور لیزرز کے حوالے سے بات ہوئی. اور اس کے بعد انہوں نے پھر جنرل کچھ کویسچنز میں سے کیے، میرے اسٹیٹس میرج اسٹیٹس کے حوالے سے بات کی. اور وہ میں نے انہیں بتایا کہ ہم سنگل،
اور اس کے بعد جی انہوں نے پوچھا کہ ہمارے پاس تو ڈفرینٹ سائٹس ہوتی ہیں، تو آپ کیا وہاں پہ جا کے کام کرنا پسند کریں گے؟ مطلب آپ کو دور دور بھیجا جاتا ہے ساؤدرن ایریاز وغیرہ میں. تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے تو ویسے بھی ٹورزم کا شوق ہے، مطلب دوسری جگہیں دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھے اچھا لگے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، میں جا کے کام کروں گا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس میں تو ریسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ آپ الیکٹرانک گیجٹس نہیں یوز کر سکتے، دس اینڈ دیٹ. تو میں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ فزکس میں کیسے آئے، یا فزکس آپ نے کیوں چوز کی یہ فیلڈ. تو میں نے اس کے بارے میں انہیں بتایا کہ فزکس کیونکہ میرے دو کزنس ہیں، وہ انہوں نے فزکس میں اپنی تعلیم جو ہے وہ حاصل کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک نے کیمبرج سے اور ایک نے موناش یونیورسٹی وغیرہ سے، آسٹریلیا سے اچھی جگہ سے انہوں نے ڈگریز وغیرہ حاصل کی ہیں، اور ایک اچھا کیریئر تھا ان کا. تو اس لحاظ سے ان کی دیکھا دیکھی، اور کیونکہ فزکس اور میتھمیٹکس میں میرے اپنے مارکس اچھے ہوتے تھے، تو اس وجہ سے میں نے یہ فیلڈ جو ہے وہ چوز کی. تو پھر انہوں نے اسی طریقے سے مجھ سے پوچھا کہ اس میں تو جابس کی بڑی کمی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا کہ آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ، تو انشاءاللہ جاب جو ہے وہ مل جائے گی ابھی یا کچھ ٹائم بعد مل جائے گی، بٹ آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ ٹو گیٹ اے جاب. تو یہ ان کے کویسچنس تھے. اس کے بعد انہوں نے فیس وغیرہ جو ہے وہ مجھے کہا ماسک اتاریں، ماسک میں نے اتارا، اور بس انہوں نے یہی کویسچنس کیے، اور کوئی انہوں نے خاص کویسچنس جو ہیں وہ نہیں کیے. یہاں پہ دوستو ایک اور جو انہوں نے میرے سے کچھ ڈیٹیل میں ایک ٹاپک کے حوالے سے بات کی، وہ تھی سپر پوزیشن اسٹیٹس جس کو ہم کہتے ہیں. لائک انہوں نے میرے سے پوچھا کہ شروڈنگر کیٹ ایکسپیریمنٹ جو ہے اس کو آپ فزیکلی بتائیں، اس کا مطلب کیا ہے. تو وہ میں نے انہیں فزیکلی بتایا کہ جب تک آپ کوانٹم مکینکس میں کوئی میجرمنٹ نہیں کرتے تو دونوں اسٹیٹس کی آپ کے پاس پاسبلٹی ہوتی ہے، اور دونوں کی پروبلٹی ہم کہتے ہیں کہ ہاف ہاف ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا اب آپ اس کو سپن سے ریلیٹ کریں، تو میں نے اسے سپن سے ریلیٹ کیا. اور وہاں پہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ سپن جو ہے جب آپ میجر نہیں کی ہوئی آپ نے، تو اس کی تو ٹھیک ہے پروبلٹی ہاف ہاف ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ایکچوئل ویلیو تو اس کی ہوگی نا، یا وہ پلس ہاف ہوگی یا مائنس ہاف ہوگی. تو میں نے انہیں یہ کہا کہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی میجرمنٹ پہ، ٹھیک ہے، اور کہ کس طریقے سے آپ اسپن کو میجر کریں گے تو وہ اس حوالے سے آپ کا رزلٹ آئے گا. لیکن اس سے پہلے تو دونوں کی پاسبلٹی ہے، اور آپ دونوں پاسبلٹیز کو کنسیڈر کریں گے کیونکہ وہ سپر پوزیشن اسٹیٹ ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے یہ جو بات ہے سپر پوزیشن پرنسپل کے حوالے سے، تو یہ تھوڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی تھی.